السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ اللہم یا مقلب القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وبارک وسلم علیہ۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا اور عقائد و جہاں نبی مکرم تاجدار عرب و عجم سید المرسلین خاتم النبیین کی ذات کرامی پر درود و سلام کے بعد ہم عقائد و جہاں نبی مکرم تاجدار عرب و عجم سید المرسلین کی ولادت مبارکہ ولادت سعیدہ کے اسماء مقدس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ایسے معطر پہلوؤں کا ذکر کریں گے جن کے ذریعے ہمارے ایمان کو جلا ملے۔ آج جس واقعہ کا ہم ذکر کرنے چاہ رہے ہیں، جس حدیث پاک کا تذکرہ ہم کرنے جا رہے ہیں، وہ اسلام کے ابتدائی دور میں جب عقائد و جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ایک استوانہ تھا، کھجور کا ایک تنا تھا، اس کے ساتھ آپ ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ جب کوئی اہم بات ہوتی تو وہاں کھڑے ہو کر لوگوں کو اس کے ساتھ اس کا سہارا لے کر لوگوں کو اس بات سے آگاہ فرماتے۔ اور جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے دیکھا کہ یہ مشقت آپ پر گراں گزرتی ہے، آپ کو دیر تک کھڑے رہنا پڑتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر تیار کروایا گیا۔ اور جب ممبر تیار کروایا گیا، آپ ممبر پر تشریف لے گئے تو کھجور کے اس تنے نے زار و قطار رونا شروع کر دیا۔ تو آج اس سے متعلقہ جتنی بھی روایات ہیں ہم ان کو پڑھیں گے اور دیکھیں کہ ایک کھجور کا تنا اس کی عقائد و جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے ساتھ کس طرح کی محبت ہے، کس طرح کی لگن ہے کہ وہ زار و قطار رونا شروع کر دیتا ہے اور لوگ اس کی آواز کو سنتے ہیں۔ تمام مسجد پر ایک افسردہ ماحول چھا جاتا ہے۔ عقائد و جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر شریف سے نیچے تشریف لاتے ہیں اور جب اس پر اپنا ہاتھ مبارک رکھتے ہیں تو پھر وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ جیسے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مبارک ستون، اگر تو چاہتا ہے تو میں تیرے لیے دعا کروں کہ تو سرسبز اور ثمر آور درخت ہو جائے اور تیرے پھلوں سے ہر شرقی اور غربی مستفید ہو، اور کیا تو ہمیشہ کے لیے تر و تازہ ہونا چاہتا ہے یا پھر عالم آخرت میں کچھ چاہتا ہے؟ ستون حنانہ اس کا نام تھا، نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو دائمی اور ابدی نعمت چاہتا ہوں۔ تو مولانا روم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اے غافل، تمہیں اس لکڑی سے سبق لینا چاہیے کہ تم انسان ہو کر دنیا کی فانی اور پرگرویدہ اور آخرت سے رو گرداں ہو رہے ہو، جبکہ ستون حنانہ نعمت فانی کو ترجیح دے رہا ہے۔ یعنی تم دنیا کی طرف بھاگ رہے ہو، دنیا کو اختیار کر رہے ہو، اور ستون حنانہ جو ہے وہ آخرت کو اختیار کر رہا ہے۔ تو پھر اس ستون حنانہ کو زمین میں دفن کر دیا گیا تاکہ مثل انسانوں کے روز جزا اس کا حشر ہو۔ تو اگر آپ اس پر غور کریں، اگر کسی کے دل میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت، آپ کی محبت، آپ کی عزت، آپ کی تعظیم، آپ کی توقیر نہیں تو اس کی زندگی بھی بے معنی ہوگی۔ وہ بد نصیب عالم برزخ اور آخرت میں بھی رحمت الہی سے جو ہے وہ محروم رہے گا۔ آئیے ہم ان حدیث مبارکہ کی طرف آئیں۔ عقائد و جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ معطر الفاظ جو ہمارے دلوں کو جلا بخشتے ہیں، جو ہمارے دلوں کی روحانی تسکین ہیں، جو ہمارے ایمان میں زیادتی کا باعث بنتے ہیں۔ محبت الجزء للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھجور کے تنے کی محبت کا بیان۔ ان ابن عمر رضی اللہ عنہما
کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب الی جزع فلما اتخذ المنبر تحول الیہ فہن الجزع فاتاہ فمسح یدہ علیہ، رواہ البخاری۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے، اخرجہ البخاری فی الصحیح، امام بخاری نے اس کو اپنی صحیح میں کتاب المناقب باب علامات النبوۃ فی الاسلام میں ذکر کیا، اس کے والیوم نمبر 3 اور پیج نمبر 1313 اور حدیث کا نمبر 3390 ہے، اور ابن ابان نے اپنی صحیح میں اس کو ذکر کیا، والیوم نمبر 4 پیج نمبر 435 اور حدیث کا نمبر جو ہے وہ 6506، اور اللالکائی نے فی اعتقاد آل سنہ میں اس کو والیوم نمبر 4 پیج نمبر 797 میں ذکر کیا، حدیث کا نمبر 1469 ہے۔ اس حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر خطاب فرمایا کرتے تھے، جب ممبر بنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر جب جلوہ افروز ہوئے تو لکڑی کا وہ ستون، جسے ستون حنانہ جس کا نام تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجر میں فراق میں گریہ وزاری کرنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لائے اور اس پر اپنا دست شفقت رکھا، جب اپنا دست شفقت اس پر پھیرا تو وہ پرسکون ہو گیا۔ پھر دوسری روایت اسی باب میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطب الی اذق جعزع واتخذوا له منبرا فخطب علیہ فہن الجزع حنین الناقہ فنزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فمسہ فسکن، رواہ ترمذی وقال ھذا حدیث حسن صحیح۔ اس کو امام ترمذی نے روایت کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس کو کتاب المناقب میں باب فی آیات اثبات النبوۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم وما قد حصہ اللہ بہ میں ذکر کیا، اس کے والیوم نمبر 5 پیج نمبر 594 اور حدیث کا نمبر جو ہے 3627۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے ایک تنے کے ساتھ کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ کے لیے ممبر بنوا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تشریف فرما ہو کر خطبہ دینے لگے، وہ تنا جو تھا وہ اس طرح رونے لگا جس طرح اونٹنی اپنے بچے کی خاطر روتی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لائے اور اس پر ہاتھ پھیرا تو وہ خاموش ہو گیا۔ اس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اگلی روایت ان انس رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یخطب الی جزع فلما اتخذ المنبر فہن الجزع فاتاه فاحتضنه فسکن فقال لو لم احدنه لہن الى یوم القیامہ، رواہ ابن ماجہ و ابو یعلا والبخاری فی الکبیر۔ وفی روایہ عن جابر رضی اللہ عنہ حتی سمعوا آل المسجد حتی اتاه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمسحوا فسکن فقال فمسحوا فسکن فقال بعضهم لو لم یات لہن الى یوم القیامۃ، اخرجہ ابن ماجہ فی السنن کتاب اقامۃ الصلاۃ والسنن فیہا باب ما جاء فی بدء شان المنبر، اس کے والیوم نمبر 1 پیج 454 میں، اور حدیث کا نمبر جو ہے 1415، اور امام بخاری نے فی تاریخ الکبیر میں اس کے والیوم نمبر 7 پیج نمبر 26 اور حدیث کا نمبر جو ہے 108، اور ابو یعلا نے فی المسند میں اس کے والیوم نمبر 6 پیج نمبر 114 اور حدیث کا نمبر 3384، اور عبد بن عبید نے فی اپنی مسند میں اس کے والیوم نمبر 1 پیج نمبر 396 اور حدیث کا نمبر جو ہے 1336، اور امام مقدسی نے فی الحدیث المختارہ میں اس کے والیوم نمبر 5 پیج نمبر 37 اور حدیث کا نمبر 1643۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان ہے، وہ روایت کرتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ستون سے ٹیک لگا کر خطبہ دیتے تھے، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر تیار ہو گیا تو آپ ممبر کی تشریف لے گئے تو وہ ستون آپ کی جدائی کی وجہ سے رونے لگا، آپ اس کے پاس تشریف لائے اور اسے سینے سے لگایا تو وہ پرسکون ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اسے سینے سے نہ لگاتا تو یہ قیامت تک روتا رہتا۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ، ابو یعلا اور بخاری نے
التاریخ الکبیر میں روایت کیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک اور روایت میں ہے، ستون کے رونے کی آواز تمام اہل مسجد نے سنی۔ اس کا رونا سن کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کے پاس تشریف لائے اور اپنا دست شفقت پھیرا تو وہ پرسکون ہو گیا۔ بعد صحابہ کہنے لگے اگر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف نہ لے جاتے تو یہ قیامت تک روتا رہتا۔ اگلی روایت جو ہے ان مبارک بن فضالہ قال حدثنا الحسن عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطب یوم الجمعہ الى جنب خشبة يسند ظهره إليها فلما كثر الناس قال ابنوا لي منبرا فبنوا له أتبتان فلما قام على المنبر ليخطب حنت الخشبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنس وأنا في المسجد فسمعت الخشبة حنت حنين الولد فما زالت تحن حتى نزل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختدنها فسكنت قال وكان الحسن إذا حدث بهذا الحديث بكى ثم قال يا عباد الله الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوكا عليه بمكانه من الله فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى لقائه رواه ابن ابان والطبرانی و ابو یعلا اخرجہ ابن ابان فی الصحیح، اس کے والیوم نمبر 14 اور پیج نمبر 436 اور 37 میں، حدیث کا جو نمبر ہے 6507، اور امام طبرانی نے اپنی معجم الاوسط میں اس کے والیوم نمبر 2 اور پیج نمبر 108 اور 9 میں، حدیث کا نمبر 1409، اور ابن جہد نے اپنی مسند میں اس کے والیوم نمبر 1 پیج 466 اور حدیث کا نمبر جو ہے 3219، اور ابو یعلا نے اپنی مسند میں والیوم نمبر 5 پیج نمبر 142 اور حدیث کا نمبر جو ہے 2756، اور امام مقدسی نے حدیث مختارہ میں والیوم نمبر 5 پیج نمبر 289 اور 230 میں، اور حدیث کا نمبر جو ہے 6507، اور امام حیثمی نے فی موارد زمان میں اس کے والیوم نمبر 1 اس کے پیج نمبر 151 اور اس کا نمبر جو ہے 574، امام اسقلانی نے فتح الباری میں، ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ نے والیوم نمبر 6 پیج 602، اور امام ابن کثیر نے فی شمائل الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیج نمبر 240 پہ ذکر کیا۔ حضرت مبارک بن فضالہ کا بیان ہے، ہم سے حضرت بصری نے بیان کیا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن ایک لکڑی کے ساتھ اپنی کمر کی ٹیک لگا کر خطاب فرمایا کرتے تھے۔ پھر جب لوگ کثرت سے آنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے ممبر تیار کرو۔ بس لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر تیار کیا جس کے 2 درجے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرمانے کے لیے ممبر پر تشریف فرما ہوتے تو وہ لکڑی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق میں رونے لگی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں اس وقت مسجد میں موجود تھا، میں نے اس لکڑی کو بچے کی طرح روتے ہوئے دیکھا۔ وہ لکڑی مسلسل روتی رہی یہاں تک کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے ممبر سے نیچے تشریف لائے اور اسے سینے سے لگایا تو وہ پرسکون ہو گئی۔ اور راوی بیان کرتے ہیں حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ حدیث بیان کرتے تو رو پڑتے اور فرماتے اے اللہ کے بندو، لکڑی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے شوق میں اللہ کے حضور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کی وجہ سے روتی ہے، بس تم اس بات کے زیادہ اقدار ہو کہ تم ان سے ملاقات کا اشتیاق رکھو۔ اس حدیث پاک کو امام ابن حبان، طبرانی اور ابو یعلا نے روایت کیا۔ اگلی روایت ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقوم یوم الجمعہ فیسند ظہرہ الی جزء منصوب فی المسجد فیخطب الناس فجاء رومی فقال الا اصنع لك شيئا تقعد عليه وكأنك قائم فصنع له منبرا له درجتان ويقعد على الثالثة فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك المنبر خار الجزء كخوار الثور حتى ارتجى المسجد حزنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر فالتزمه وهو يخور فلما التزم رسول الله صلى الله عليه وسلم سكن ثم قال أما والذي نفس محمد بيده لو لم التزمه لما زال هكذا إلى يوم القيامة حزنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفن رواه الدارمي۔
اخرج الدارمی فی السنن المقدمہ باب ما اکرم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بحنین المنبر، اس کے والیوم نمبر 1 اور پیج نمبر 32 اور حدیث کا نمبر 41 ہے۔ اور یوسف بن موسیٰ فی مختصر المختصر میں انہوں نے والیوم نمبر 1 اور اس کے پیج نمبر 9 پہ ذکر کیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن مسجد میں نصب شدہ ایک کھجور کے تنے سے ٹیک لگا کر کھڑے ہو جاتے اور لوگوں سے خطاب فرماتے۔ ایک رومی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں آپ کے لیے ایسی چیز تیار نہ کر لاؤں کہ آپ اس پر بیٹھ جائیں اور یوں محسوس ہو کہ آپ قیام فرما ہیں؟ بس اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر تیار کیا۔ اس ممبر کے 2 درجے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے درجہ پر جلوہ افروز ہوئے۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ اس ممبر پر جلوہ افروز ہوئے تو وہ کھجور کا تنا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کی وجہ سے بیل جیسی آواز نکالنے لگا، یہاں تک کہ پوری مسجد اس کی آواز سے غمگین ہو گئی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خاطر ممبر سے نیچے تشریف لائے، اس کے پاس گئے اور اس نے اسے اپنے ہاتھ کے ساتھ لپٹا لیا جب کہ وہ بلبرا رہا تھا۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے ساتھ لگایا تو وہ پرسکون ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر میں اسے اپنے ساتھ نہ ملاتا تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کی وجہ سے قیامت تک اسی طرح روتا رہا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں حکم فرمایا تو اسے دفن کر دیا گیا۔ اس حدیث کو امام دارمی نے روایت کیا۔ اگلی روایت ان عمر بن یخلو السری قال الشافعی ما آتا اللہ نبیا ما آتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فقلت آتا عیسیٰ احیاء الموتى فقال آتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انین الجزع الذي كان يخطب الى جنبه حتى هي له منبر فلما هي له منبر حن الجزع حتى سمع صوته فهذا اکبر من ذاك رواه ابن نعیم والبہقی۔ اس حدیث کو امام ابو نعیم نے فی حلیۃ الاولیاء میں اس کے والیوم نمبر 9 اور پیج نمبر 116 میں ذکر کیا، اور امام بہقی نے فی الاعتقاد میں اس کے والیوم نمبر 1 پیج نمبر 271 اور 72 میں ذکر کیا، اور فی دلائل النبوہ میں اس کو والیوم نمبر 6 پیج نمبر 68 میں، اور امام اسقلانی نے فی فتح الباری شرح صحیح بخاری میں اس کے والیوم نمبر 6 پیج نمبر 603 میں ذکر کیا، اور ابن کثیر نے فی شمائل الرسول اس کے پیج نمبر 251 میں حضرت عمر بن ابی یخلو بیان کرتے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ عطا فرمایا وہ کسی اور نبی کو نہیں فرمایا۔ میں نے کہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ عطا کیا۔ انہوں نے فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور کا وہ تنا عطا کیا گیا جس کے ساتھ آپ ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر تیار کیا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر تیار کیا گیا وہ کھجور کا تنا رونے لگا، یہاں تک کہ اس کے رونے کی آواز سنی گئی، اور یہ اس سے بڑا معجزہ ہے۔ اس حدیث کو امام ابو نعیم نے روایت کیا ہے۔ اب دیکھیں یہاں کہ یہاں ایک جگہ پہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ان مردوں کو زندہ کرتے تھے جو زندہ ہونے کے بعد ان کو موت آئی تھی، بیسیکلی ان کے اندر روح موجود تھی، لیکن آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نباتات کو جو ہے ان کو زبان عطا کی، پتھروں نے آپ کے ہاتھ میں کلمہ پڑھا۔ تو آپ دیکھیں کہ اگر صرف انسان نہیں، صرف جن نہیں، نباتات، جمادات، چرند پرند، ہر چیز حضور سے محبت کرتی ہے، تو کیا ہم اس کے زیادہ مستحق نہیں ہیں کہ حضور کی ذات سے محبت کریں؟ اور پچھلی مجلس میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ حضور نے اس امت کے لیے جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرمائی تو آپ نے فرمایا کہ یہ دعا جو ہے میری امت کے لیے ہر نماز کے بعد ہے کہ اس کے اگلے پچھلے، اس کے جو علانیہ گناہ ہیں، جو پوشیدہ گناہ ہیں، سب یا رب معاف فرما دے۔ اللہ کریم ہمیں آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ایسے معطر پہلوؤں کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان پہلوؤں کو اپنے دل میں جگزیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان مبارک جو لمحات ہیں ان میں اسماء مقدس کے مبارک لمحات، ان میں ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم زیادہ سے زیادہ آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں، آپ کی مجالس کا انعقاد کریں، آپ کی محفل میلاد کا انعقاد کریں، اور آپ
کی ذات مبارکہ پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجیں، غریبوں میں، فقراء میں کھانا تقسیم کریں، ایسا لٹریچر جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی کتب ہیں وہ تقسیم کریں، حدیث پاک کی کتب تقسیم کریں، قرآن حکیم کی تفاسیر لوگوں میں تقسیم کریں، جو ہم کر سکتے ہیں۔ حضور کی ولادت پر ہمیں اتنی خوشی منانی چاہیے کہ دنیا کی ہر خوشی اس کے سامنے مان پڑ جائے۔ اللہ کریم آپ کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں پھر ایک اور نئے سیرت طیبہ کے واقعہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔